یہ کہانی ہے تین ہم نام بھائیوں کی۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گئے لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر میں جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں نے اپنا سامان باندھا اور شہر کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا کہ بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا کہ بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا کہ باخدا ہمیں تمہاری اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو تینوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی کو اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں کو کہا کہ جس طرح تم نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہی ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا کہ جناب علی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا لیکن دوسری طرف کا گھاس بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ اونٹنی کے 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں مگر چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ راہ چلتے ہوئے جب اونٹ اپنا گوبر گراتے ہیں تو دھن سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر دیر کیے اس آدمی کی طرف دیکھا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان تینوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس اونٹنی کو دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں تمہیں سوچ کر کل کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے سالن کو دیکھتے ہوئے ہی کہا کہ یہ کتے کے گوشت کا بنا ہوا سالن ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات جا کر قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے اگلے دن تینوں کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ
کہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے۔ پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا۔ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی تو اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا، اس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ مخاطب ہو کر کہا کہ کس نے کہا کہ یہ روٹیاں اس عورت نے بنائی ہیں جو حاملہ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر لگا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھیں اور خوب پکی ہوئی ہیں اور دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اسی سے یہی اندازہ لگایا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا ہاں کہ یہ سچ ہے۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو تیسرے نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہماری نگرانی نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلانے کے لیے بھیجتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت اور غصے کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ تو ماں نے کہا تمہارا باپ ایک صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد گیا تو تیسرے عبداللہ کو دروازے پر رکھا ہوا پایا۔ وہ اس کو اٹھا کر گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا یعنی عبداللہ رکھ دیا اور اس کی پرورش کی۔ تو دوستو ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ حکمت بھرے ایسے بے شمار واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے سعدی وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔